أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مورخہ 10 مارچ 2016 کو کسی آصف احمد صاحب نے خاکسار کے نام ایک ای میل لکھی تھی اور اس ای میل کی کاربن کاپی انہوں نے بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی بھیجی۔ وہ اپنی ای میل میں خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے سلسلہ میں مجھے اپنا ایک مشورہ لکھ کر بھیجتے ہیں۔ آج خطبہ جمعہ میں خاکسار جناب آصف احمد صاحب کے سوال کا افادہ عام کے لیے جواب دینا چاہتا ہے۔ میں جناب آصف احمد صاحب کا سوال خطبہ کے آخر پر پڑھوں گا، لیکن پہلے اس کے سوال سے متعلقہ کچھ تمہیدی باتیں سامعین کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، میرا نام عبدالغفار جمبا ہے۔ لفظ جمبا جیم پر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نہ کہ جیم پر پیش کے ساتھ۔ صحیح لفظ جمبا ہے، نہ کہ جمبا۔ لوگوں کا لفظ جمبا کے متعلق میں دیکھتا رہتا ہوں، ای میلز فورم میں بھی کوئی JAMBAH لکھتا ہے، کوئی JUNBA لکھتا ہے، حالانکہ میری جو تھیسز ہے ورچوئس گاڈ وہ الغلام.com پر آن ایئر ہے، اس کے کور پر میرا نام لکھا ہوا ہے عبدالغفار جمبا، اس کے جو ہجے ہیں JANBAH ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے جمبا جو ہے اس کے انگلش جو ہجے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ لفظ جمبا ہے، جمبا نہیں ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا، یعنی عورت اور مرد سے پیدا کیا، اور تمہیں
قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معزز ہونے کا جو ہے پیمانہ ہے وہ کوئی قوم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ قومیں قبیلے تو صرف اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ سامعین کرام، بر صغیر ہند و پاک میں ذات پاک کا بہت رواج ہے اور اس پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ یہ ساری اسلام سے پہلے کی ہندوانہ جو رسمیں ہیں جو اس خطے میں پروان چڑھی ہوئی ہیں اور ان پر لوگ بڑا زور بھی دیتے ہیں۔ بر صغیر میں بڑی بڑی ذاتوں میں سے قوموں میں سے دو بڑی قومیں ہیں، ایک راجپوت ہیں ایک جاٹ ہیں، اور آگے راجپوت اور جاٹوں کی یہ بہت ساری سب کاسٹ ہیں، یعنی ان کی شاخیں ہیں۔ جمبا بھی سامعین کرام مشرقی پنجاب میں جاٹوں کی ایک شاخ یعنی سب کاسٹ ہے، اور ویسٹ پنجاب میں بھی لوگ جانتے ہیں بہت ساری ایسی جاٹوں کی شاخیں ہیں جو بڑی معروف ہیں۔ اسی طرح یہ جو جمبا ہے یا لوہٹ ہے، ہماری چک جو جہاں سے ہم مائیگریٹ کر کے ادھر پاکستان میں آئے تھے اس چک کا نام بھی چک لوہٹ تھا۔ لوہٹ بھی ایک جاٹوں کی ایک شاخ ہے۔ یہ جمبا اور لوہٹ دونوں متوازی شاخیں ہیں، اور میری والدہ صاحبہ کا تعلق جو تھا وہ لوہٹ قوم سے تھا، اور میرے والد صاحب کا جمبا جٹ جمبا قوم سے تعلق تھا۔ تو میں یہ باتیں اپنی قوم کے متعلق بھی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا کس قوم سے تعلق ہے۔ یہ جمبا جو میرے نام کے ساتھ آتا ہے یہ میری قوم ہے۔ اگرچہ جاٹوں کا ایک جو ان کا ہوتا ہے چودھری لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، میرے والد صاحب بھی چودھری شیر محمد جمبا تھے، لیکن میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی چودھری نہیں لکھا۔ میں صرف اپنی جو قوم ہے ہماری وہ جمبا وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں، مجھے یہی پسند ہے۔ جناب آصف احمد صاحب کو بھی سامعین کرام اور تمام احمدیوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جماعت جس کے سربراہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، یہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ کے لبادے میں جماعت احمدیہ محمود یا محمودی جماعت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو جواباً میں بڑے اختصار کے ساتھ یہاں اس کی چند وجوہات موٹی موٹی بتاؤں گا، کیونکہ خطبہ جمعہ میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ تو پوری تفصیل جو ہے میری الغلام.com جو ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی آفیشیل ویب سائٹ، اس پر لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یاد رکھیں سامعین کرام کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو اللہ نے حکم و عدل بنایا تھا۔ حضرت سم نے بھی اپنے امام مہدی اور مسیح موعود کو حکم و عدل قرار دیا ہے۔ حضرت حکم و عدل جو تھے ان کی تعلیمات میں تجدیدی سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں سینکڑوں جگہوں پر فرمایا ہے کہ حدیث مجددین جو ہے ہر 100 سال کے بعد نہ صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے، امت میں جو غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی تجدید کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق یہ تجدیدی سلسلہ جو ہے وہ 2 صدی سے یہ چلا آ رہا ہے۔ آپ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 24 جو ہے اس کا عنوان ہے امت محمدیہ میں مجددین کا سلسلہ دائمی ہے۔ آپ لوگ وہاں سے تفصیل پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ حضرت مرزا صاحب السلام کے تقریباً ارشادات اس جو نیوز میں نے کوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اپنے دعویٰ کی بنیاد جو ہے حضرت مرزا صاحب السلام کی وہ بھی اسی حدیث مجددین پر انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی صداقت کی انہوں نے اپنی یہ شورۂ آفاق کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں 187 اپنی صداقت کے نشانوں کا ذکر فرمایا ہے حضرت حق مہد علیہ السلام نے، اور اپنی صداقت کا پہلا نشان ہی انہوں نے حدیث مجددین پر رکھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا نشان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو 12 صدیوں کے مجددوں کے نام بتلاویں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء امت میں مسلم چلی آئی ہے۔ اب اگر میرے دعوے کے وقت اس حدیث کو وضعی بھی قرار دیا جائے تو ان مولوی صاحبوں سے یہ بھی سچ ہے، بعض اکابر محدثین نے اپنے اپنے زمانہ میں خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بعض نے کسی دوسرے کے مجدد بنانے کی کوشش کی ہے۔ پس اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا، اور ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں۔ یہ علم محیط تو خاصا خدا تعالیٰ کا ہے، ہمیں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر اسی قدر جو خدا بتلا دے۔ ماسوائے اس کی یہ امت ایک بڑے حصے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور خدا کی مصلحت کبھی کسی ملک میں مجدد پیدا کرتی ہے اور کبھی کسی ملک میں۔ پس خدا کے کاموں کا کون پورا علم رکھ سکتا ہے اور کون اس کے غیب پر احاطہ کر سکتا ہے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک قوم میں نبی کتنے گزرے ہیں؟ اگر تم یہ بتلا دو گے تو ہم مجدد بھی بتلا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، اور یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اس وقت بھی جماعت احمدیہ میں بعض لوگ ہیں جو اس جماعت تو منکر ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اس حدیث کی، بعض دوسرے لوگ بھی ای میل فورموں میں کاغذی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں کہ جی بتاؤ کہاں تھے وہ مجدد ہر صدی کا۔ میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم واقعی حق مہد پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں حضرت حق مہد علیہ السلام کی اس جو انہوں نے حدیث مجددین کے متعلق اپنے بیانات دیے ان سے انکار نہ کرو۔ ہاں اگر تم نے انکار کرنا ہے حق مہد کا، صاف کہہ دو کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم مرتد ہو چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اعتراض کریں، یہ جو بھی کریں آپ کا حق ہے۔ لیکن احمدی ہوتے ہوئے، اس کے پیروکار ہوتے ہوئے، حضرت حق مہد علیہ السلام کا اس حدیث کے بارے میں جو فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ تو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے حضور صاحب کا کہ انہوں نے حقیقت الوحی میں، اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اپنی صداقت کے 187 نشانوں میں سب سے پہلے اپنی صداقت کا جو نشان پیش فرمایا وہ یہی حدیث مجددین ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام یاد رکھیں کہ ایک دوسری جگہ پر یعنی ملفوظات جلد 10 صفحہ 262 پر حضور صاحب فرماتے ہیں خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث مجددین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس قدر مذہب دنیا میں موجود ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ وار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹھہرایا ہے، مگر قرآن کریم کی تعلیم کے لیے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 10۔ یہ کیا کوثر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس دین کی نصرت اور تائید اور حفاظت فرماتا اور اپنے مخلص بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، جو اپنے کمالات اور تعلقات الہیہ میں ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کیوں کر خدا تعالیٰ کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر صدی کے سر پر وہ ایک مجدد آتا ہے جو ایک خاص جماعت قائم کرتا ہے۔
میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ ہر 45 50 اور 100 برس پر آتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کوثر ہوگا۔ یہ خطبات نور جو ہے اس کے صفحہ 138 پر حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حضرت مرزا صاحب صاحب کا مجددیت کے متعلق، سلسلہ مجددیت کے متعلق کیا ان کا عقیدہ تھا یا کیا انہوں نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس حدیث کے بارے میں اعتقاد تھا وہ بھی میں نے آپ کو ان کا حوالہ پڑھ کر سنا دیا ہے۔ یہ 1914 تک جماعت احمدیہ جو حضرت مرزا صاحب صاحب نے قائم فرمائی تھی اس کا یہ عقیدہ تھا تجدیدی سلسلہ کے حوالے سے۔ اب 1914 کے بعد سامعین کرام بشیر الدین محمود احمد، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور مرزا مسرور احمد کے بقول نبوت تو رہی الگ، تجدیدی سلسلہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بند ہو چکا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے مجدد بھلا کیسے اللہ تعالیٰ مبعوث فرما سکتا ہے؟ اب یہ 1914 کے بعد جو سلسلہ ہے، جو جماعت ہے، اس کا یہ عقیدہ حدیث مجددین کے سلسلے میں یہ ہے کہ اب مجددیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ آسم کی حدیث جو ہے وہ اس کا نعوذ باللہ من ذالک یہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اب کوئی مجدد نہیں آئے گا۔ یعنی یہ حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے بالکل برخلاف یہ کام کر کے بیٹھے ہوئے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد دعویٰ مسلم موت سے پہلے مجددیت چھوڑ نبوت کے متعلق فرماتے ہیں۔ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس ضلالت اور گمراہی جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ ان کے یہ الفاظ انوار خلافت، انوار الاسلام جلد 3 صفحہ 124 پر ہیں۔ اسی طرح حدیث مجددین کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، ابو داؤد کتاب الملاحم۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے راستے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے۔ اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ یہ جو دعویٰ مسلم موت سے پہلے کے ان کے نبوت اور تجدیدی سلسلے کے متعلق بیانات ہیں۔ دعویٰ مسلم موت کے بعد سامعین کرام مجددیت کے حوالے سے 1947 میں ایک سوال کنندہ نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا سوال کنندہ نے وہ یہ تھا کہ اب دنیا میں غلطیوں کی اصلاح کے لیے کیا مجدد آ سکتا ہے؟ یہ سوال تھا، مل سے علم و عرفان ہوگی۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ الفضل میں 7 اپریل 1947 صفحہ 4 پر یہ ان کا یہ بیان ہے۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اس سوال کنندہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ جب وہ انوار خلافت میں نبوت کو جاری کر رہے تھے کہتے تھے کہ جب بھی لوگ خدا سے دور ہوں گے تو نبی ضرور آئے گا، اور تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر جب وہ تجدید کے سلسلے میں
انہوں نے کہا تھا کہ ہر 100 سال کے سربراہ اعظم دوبارہ اس دنیا میں ظاہر ہوں گے اور دین کی غلطیوں کو وہ ٹھیک کریں گے. کیا اس وقت وہ خود خلیفہ نہیں تھے؟ کیا ان کو چاہیے تھا اگر وہ نیک نیت ہوتے تو اس وقت یہ بیان دیتے کہ بھئی اب خلیفہ کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوں گے، نہ نبی آئے گا نہ مجدد آئے گا. دعویٰ مسح موعود 1944 میں انہوں نے کیا. اس سے پہلے یہ سارے بیان ہیں ان کے، لیکن 1944 کے بعد ان کے بیان بدل گئے. ایک متقی انسان جو ہوتا ہے نا، جس کی نیت نیک ہوتی ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اس کا ایک بیان ہوتا ہے، اس کے بیان میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا. اسی طرح سامعین کرام، مرزا ناصر احمد صاحب نے بھی نہ صرف تجدیدی سلسلے کا انکار کیا بلکہ حدیث مجددین کو بھی جعلی اور جھوٹ قرار دیا. آپ لوگ مضمون نمبر 106 الغلام.com پر، وہ اس کا عنوان ہے زوجہ ثالثہ یعنی محمدی بیگم سے متعلقہ پیش گوئی کی حقیقت، صفحہ 20 سے آگے چند صفحات پڑھ کر دیکھیں. اسی طرح نیوز نمبر 66 خلیفہ ثالث کا 6 نومبر 1977 کو خدام الانبیاء سے الوداعی خطاب، یہ آپ وہاں پہ الغلام.com نیوز نمبر 66 پر پڑھیں. اسی طرح نیوز نمبر 67 خلیفہ ثالث کے 3 اہم خطبات، یہ بھی آپ الغلام.com سے پڑھیں اور دیکھیں کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے اس حدیث مجددین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، جبکہ حکم و عدل فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث قیامت تک جاری و ساری ہے. کیونکہ ہر دور میں لوگوں کے ساتھ نفس ہے، وہ غلطیاں پیدا کرتے ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. دین کو بعض کا لوگ ایک کاروبار بنا لیتے ہیں، نام لیتے ہیں اللہ، اس کا رسول کا، مسیح کا نام لیں گے. تو حضور صاحب نے جو حکم و عدل تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ تجدیدی سلسلہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا. مرزا ناصر جو تھا وہ کہتا تھا کہ یہ حدیث مجددین ہی جعلی اور جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح سامعین کرام، مرزا طاہر احمد صاحب 27 اگست 1993 کا خطبہ جمعہ جو ہے، اس میں تجدیدی سلسلہ جاریہ کے متعلق فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں، دیکھیں صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. پس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کی آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو. آگے کہتے ہیں مرزا طاہر صاحب، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. ان کی اولادیں بھی لمبی عمری پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمری پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے. یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا. سامعین اکرام، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ قسمیں جو مرزا طاہر نے اٹھائی سب جھوٹی قسمیں اس نے اٹھائی تھی اس خطبہ جمعہ میں، جبکہ یہ عاجز بطور موعود مجدد، بطور موعود مصلح، بطور موعود ذکی غلام مسیح عظما ان کے آگے اپنا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا تھا. آپ الغلام.com پر جا کر خطوط سیکشن جو ہیں وہاں پہ پڑھیں، پہلا میرا خط پڑھیں اور اس کا جواب پڑھیں، تو آپ کو میرا پہلا جو خط میں نے اپنی کتاب میں اپنا دعویٰ بھیجا تھا 2 اپریل 1993 کو لکھ کر ان کی خدمت میں بھیجا تھا، اس کا جواب جو پڑھیں وہاں پہ مرزا طاہر کی طرف سے میرے اس دعوے کی وصولی کا جواب ہے، وہاں پر وہ پڑھیں. تو اس کے باوجود 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں یہ قسم کھا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ قیامت تک تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، جبکہ مجدد موعود جو تھا وہ ان کے آگے کھڑا ہوا تھا. کیا تم سوچ سکتے ہو اس قسم کے جھوٹ بولنے والے اور جن لوگوں کی اتنا قول و فعل میں تضاد ہو، کیا ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے چریدہ لوگ ہو سکتے ہیں، یا بنائے ہوئے مجدد ہو سکتے ہیں، یا خلیفہ ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ اسی طرح سامعین کرام، جناب مرزا مسرور احمد صاحب اپنے مورخہ 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں عجیب قسم کا علمی شوشہ چھوڑ گئے کہ جس پر نہ صرف عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ پریشان بھی ہو جاتی ہے. وہ اس خطبہ جمعہ کی 41ویں منٹ کے آخر پر ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے.
نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں مجددین کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ حضرت حکم و عدل علیہ السلام اس حدیث مجددین کے متعلق سینکڑوں دفعہ فرماتے ہیں کہ یہ عاصم کی سچی حدیث ہے، اور اس کے مطابق تجدید اصلاح تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور میں بھی اسی حدیث کے مطابق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اور حضور صاحب اس حدیث مجددین جو ہے، اس کی جو منبع ہے قرآن کریم میں سے، وہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضور صاحب بار بار اپنی کتابوں میں ملفوظات میں اس آیت کو، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کو اس حدیث مجددین کا منبع، مصدر، سورس قرار دیتے ہیں، جبکہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں خطبہ جمعہ میں، یہ خطبہ جمعہ 10 جون 2011 کا ہے، 41ویں منٹ پہ وہ کہتے ہیں نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں مجددین کا ذکر ملتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو ہیں ہمارے جماعت کے خلیفے۔ اب میں جناب آصف احمد صاحب سے پوچھتا ہوں سامعین کرام کہ جس جماعت کے نام نہاد خلیفہ حدیث سے مجددین کے حوالہ سے اس قسم کے دجل اور کھلواڑ کر رہے ہوں، تو پھر وہ جماعت جو ہے حضرت مرزا صاحب صاحب کی جماعت احمدیہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ حکم و عدل کی وہ جماعت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پر 1914 کے بعد جس بلائے دمشق کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو آج تک ہم احمدیوں کے گلے پڑا ہوا ہے، یہ بلائے دمشق جو ہے حضرت مرزا صاحب صاحب کی جماعت احمدیہ کی بجائے محمودی جماعت ہے۔ اس کو ہم جماعت احمدیہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو پہلی وجہ آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے۔ دوسری وجہ سنیے کہ حضرت مرزا صاحب صاحب اپنے منکروں کے متعلق فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں ابتدائی سے میرا یہ مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار سے کوئی شخص کافر دجال نہیں ہو سکتا۔ یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432 تا 433 پر حضور کے الفاظ ہیں، تریاق القلوب کتاب میں سے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں ہاں زال اور زیادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا، اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا۔ ہاں میں ایسے سب لوگوں کو زال اور زیادہ صدق کو ثواب سے دور سمجھتا ہوں جو ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالی نے میرے پر کھولی ہیں۔ میں بلا شبہ ایسے ہر ایک آدمی کو ضلالت کی آلودگی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو حق اور راستی سے منحرف ہے، لیکن میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک وہ میری تکفیر اور تکذیب کر کے اپنے تئیں خود کافر نہ بنا لے۔ اسی طرح حقیقت الوحی میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افتراء کرنے والا، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جب کہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افتراء کیا ہے، اس صورت میں نہ صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا۔ اسی طرح تیسرا میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں حوالہ، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 635 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے۔ اسی طرح یہ چوتھا جو اقتباس ہے حضور کا، آپ یہ سن لیں کہ یہ بھی ملفوظات جلد 5 صفحہ 636 پر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے ہرگز کافر نہیں کہتے، لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھیں، تو اس میں حدیث اور متفق علیہ مسئلہ کی مخالفت لازم آتی ہے، اور یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ سامعین کرام سن لیا کہ حضور صاحب نے اپنے منکروں کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اب یہ سنیے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جب 1914 میں
خلافت احمدیہ کی صف لپیٹ کر اس جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور خلیفہ بن کے بیٹھ گئے، تو وہ کیا کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے منکر کے متعلق؟ یہ جو حوالہ ہے آئینہ صداقت انوار العلوم جلد 6 صفحہ 110 پر ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں. یہ تو بشیر الدین محمود احمد صاحب کا الفاظ تھے. اب ان کے چھوٹا بھائی جو بشیر احمد تھا ان کو بھی سن لیجئے کہ مرزا صاحب صاحب کے منکر کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں. ان کو جماعت احمدیہ میں قمر الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں، یہ حوالہ جو ہے کلمۃ الفصل ان کا ایک کتاب ہے، اس کا صفحہ 110 پر ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. جناب آصف احمد صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ خود سوچیں کہ جس جماعت کے یہ عقائد ہوں جو ابھی میں نے پڑھے ہیں بشیر الدین محمود احمد کے، وہ جماعت کا سربراہ تھا، جماعت احمدیہ اس کے قبضہ میں جا چکی تھی، اور اس کے بھائی کا میں نے وہ پڑھ دیے ہیں الفاظ. تو ایسی جماعت کو ہم مرزا غلام صاحب کی حکم و عدل کی جماعت احمدیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بالکل ٹوٹلی عقائد کا اختلاف ہو چکا ہے. مرزا صاحب صاحب فرماتے ہیں میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتا. یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہیں بلکہ پکے کافر ہیں. تو یہ جماعت احمدیہ جو تھی 1914 کے بعد جس انسان کے قبضے میں تھی، اور جس انسان کے یہ مرزا صاحب صاحب کے منکرین کے بارے میں خیالات تھے، وہ جماعت یعنی اس کی جماعت جو اس کے پیچھے چل رہی تھی، وہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب صاحب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے تیسری وجہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت مرزا صاحب صاحب نے جس احمدیہ جماعت کی بنیاد رکھی تھی وہ ایک مذہبی، ایک روحانی جماعت تھی. حتیٰ کہ حضور صاحب کا ایک پوتا مرزا عزیز احمد علی گڑھ کالج کے طلباء کی ہڑتال میں شامل ہوا تو اسے اپنی جماعت احمدیہ سے نکال دیا. ملفوظات جلد 5 صفحہ 172 پر حضور صاحب اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو میں نے بتایا ہے ملفوظات جلد 5 صفحہ 172 پر یہ جو اقتباس ہے میں پڑھ رہا ہوں. بوقت ظہر طلباء کی اسٹرائک. علی گڑھ کالج کے طالب علم مولوی غلام محمد صاحب نے وہاں کے طلباء کی اسٹرائک اور اپنے استادوں کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس جماعت یعنی فرقہ احمدیہ کا کوئی لڑکا اس اسٹرائک میں شامل نہیں ہوا. میاں محمدین، عبدالغفار خان وغیرہ سب علیحدہ رہے، لیکن عزیز احمد ان طلباء کے ساتھ شریک رہا اور باوجود ہمارے سمجھانے کے باز نہ آیا. اور چونکہ بعض اخباروں میں اس قسم کے مضمون نکلے تھے کہ مسیح موعود کا پوتا علی گڑھ کالج میں ہے، اس وجہ سے عام طور پر عزیز احمد کا رشتہ حضور کے ساتھ سب کو معلوم ہونے کے سبب وہاں کے اراکین نے اس امر پر تعجب ظاہر کیا کہ عزیز احمد اس مفسدہ میں ایسا حصہ لیتا ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ عزیز احمد نے اپنے استادوں اور افسروں کی مخالفت میں مفسد طلباء کے ساتھ شمولیت کا جو طریق اختیار کیا ہے یہ ہماری تعلیم اور ہمارے مشورہ کے بالکل مخالف ہے. لہذا وہ اس دن سے وہ اس بغاوت میں شریک ہے، ہماری جماعت سے علیحدہ اور ہماری بیعت سے خارج کیا جاتا ہے. ہم ان لڑکوں پر خوش ہیں جنہوں نے اس واقعہ پر ہماری تعلیم پر عمل کیا. بہت سے لوگ بیعت میں آ کر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ شرائط بیعت پر عمل نہیں کرتے تو خود اس سے خارج ہو جاتے ہیں. یہی حال عزیز احمد کا تھا. اس میں خصوصیت نہ تھی، اور یہ امر کہ ہمارا وہ پوتا ہے اس وجہ سے وہ ہمارا رشتہ دار ہے. سو واضح ہو کہ ہم ایسے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے رشتے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں. عزیز احمد کا باپ ہم سے خود برگشتہ ہے اور ہم اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتے. تو پھر عزیز احمد کا پوتا ہونا کیسا؟ عزیز احمد کو چاہیے تھا
کہ اس معاملہ میں اول ہم سے مشورہ کرتا یا اس مثال کو دیکھتا جو پہلے میڈیکل کالج لاہور میں قائم ہو چکی تھی کہ جب طلباء نے لاہور میں اپنے پروفیسروں کی مخالفت میں اسٹرائک کیا تھا تو جو لڑکے اس جماعت میں شامل تھے ان کو میں نے حکم دیا تھا کہ وہ اس مخالفت میں شامل نہ ہوں اور اپنے استادوں سے معافی مانگ کر فوراً کالج میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے میرے حکم کی فرمانبرداری کی اور اپنے کالج میں داخل ہو کر ایک ایسی نیک مثال قائم کی کہ دوسرے طلباء بھی فوراً داخل ہو گئے۔ عزیز احمد کو اس واقعہ کی خبر ہوگی کیونکہ اخبار میں چھپ چکا تھا، اور اگر خبر نہ ہوتی تو اس کے واسطے ضروری تھا کہ اول مجھ سے مشورہ کرتا یا اپنے ساتھیوں کے مشورہ پر چلتا۔ اس کا علی گڑھ میں جانا بھی اس کے باپ کے مشورہ اور حکم سے تھا، نہ کہ ہمارا اس میں کوئی حکم تھا۔ ایسا ہی مخالفت استادان میں شمولیت ہمارے کسی تعلق کی وجہ سے نہیں، اور اسی وجہ سے اس کو خارج از بیت کیا جاتا ہے جب تک وہ اپنے فعل سے توبہ کر کے اپنے استادوں سے معافی نہ مانگے۔ ہاں، دوسرے طلباء مولوی غلام محمد صاحب وغیرہ نے علی گڑھ جانے سے پہلے ہم سے مشورہ کیا تھا، اور ہم نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہاں کے لڑکوں کی صحبت سے بچتے رہیں اور کسی بدی میں شامل نہ ہوں، تو حرج نہیں کہ وہاں جائیں۔ انسان ضرورتاً پخانہ میں بھی جاتا ہے مگر اپنے آپ کو نجاست سے بچائے رکھتا ہے۔ تو یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں کہ حضور صاحب نے جب ان کے ایک پوتے نے مرزا عزیز احمد نے علی گڑھ کالج میں ایک اسٹرائک میں طلباء کی اسٹرائک میں شمولیت کی تو انہوں نے ناراض ہو کر ان کو جماعت سے خارج کر دیا۔ دس مینس کہ حضرت مرزا صاحب نے جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی وہ ایک مذہبی ایک روحانی جماعت تھی، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سامعین کرام، 14 مارچ 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے نہ صرف احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹی بلکہ اپنی خاندانی ملوکیت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ 9 اپریل 1907 کو بلائے دمشق کا ایک الہام ہوا تھا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے حضرت مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ کو ایک سیاسی جماعت بلکہ ایک مذہبی مافیا میں بدل دیا، اور یہ جو بلائے دمشق کا الہام تھا 9 اپریل 1907 کو جو ہوا، یہ 1914 کے بعد جو سلسلہ چلا ہوا ہے ملوکیت کا جماعت احمدیہ میں، تو یہ وہی بلائے دمشق ہے۔ یہ لوگ جو ہیں حکومتی اقتدار کے حریص بلکہ دل دادہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو چند بیانات جناب مرزا بشیر الدین محمود کے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور آپ خود اندازہ کر لینا کہ وہ روحانی جماعت، وہ مذہبی جماعت جس کو حضرت مرزا صاحب نے قائم فرمایا تھا، مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں اس پر قبضہ کر کے اس کو ایک مکمل طور پہ ایک سیاسی جماعت بلکہ ایک مذہبی مافیا بنایا۔ وہ کہتے ہیں، الفضل 25 دسمبر 1932 کا یہ ان کا الفاظ ہیں، غرض سیاست میں مداخلت کوئی غیر دینی فعل نہیں بلکہ یہ ایک دینی مقاصد میں شامل ہے جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضرورت اور حالات کے مطابق لیڈران قوم کا فرض ہے۔ پس قوم کے پیش آمدہ حالات کو مد نظر رکھنا اور اس کی تکالیف کو دور کرنے کی تدبیر کرنا اور ملکی سیاسیات میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور اس زمانہ میں گزشتہ 15 سال کے تاریخی واقعات ہمارے اس بیان کی صداقت پر مہر لگا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کی روحانی اور مذہبی جماعت کو وہ ایک اس کا جو سربراہ ہے، قائد ہے، وہ سیاست میں حصہ لیتا، پھر کہہ رہا ہے کہ سیاست کرنا ضروری ہے۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہ الفاظ 12 نومبر 1914 کا ان کا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ سے وابستہ ہے، اور چونکہ یہ سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں پھیل نہیں سکتا، اس لیے خدا نے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے، پس مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تمہاری ترقی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، الفضل 4 جون 1940 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپرد کیا جاتا ہے۔ وہ تو دنیا کا چارج حاصل کرتے پھر رہے تھے ساری زندگی۔ آگے کہتے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے تیار ہو کر رہنا چاہیے کہ دنیا کو سنبھال سکے۔ اسی طرح
وہ 27 فروری 1922 کو اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں، الفضل 27 فروری 1922 کا جو اخبار ہے اس میں یہ ان کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں، انگریز اور فرانسیسی وہ دیواریں ہیں جن کے نیچے احمدیت کی حکومت کا خزانہ مدفون ہے، اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ خزانہ کے مالک جوان نہیں ہو جاتے. ابھی احمدیت چونکہ بالغ نہیں ہوئی، اور بالغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خزانہ پر قبضہ نہیں کر سکتی. اس لیے اگر اس وقت یہ دیوار گر جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ جما لیں گے. اسی طرح 14 فروری 1922 جو ہے الفضل، اس میں یہ وہ کہتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ ہم نہ انگریز کی حکومت چاہتے ہیں نہ ہندوؤں کی، ہم تو احمدیت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سامعین کرام، الفضل 8 جون 1926 کو کہتے ہیں، اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی، مال و اموال کی کثرت ہوگی. جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت اس قسم کی تکلیف نہ ہوگی. اسی طرح سامعین کرام 8 جولائی 1930 کو کہتے ہیں، یہ الفضل 8 جولائی 1930 میں ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں، اس وقت تک تمہاری بادشاہت قائم نہ ہو جائے تمہارے راستے سے یہ کانٹے ہرگز دور نہیں ہو سکتے. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے سامعین کرام کہ جس جماعت کو حضرت مرزا صاحب سامنے ایک روحانی اور مذہبی جماعت قرار دیا، اور اپنے پوتے کے ایک طلباء کی سٹرائک میں حصہ لینے سے انہوں نے اپنے پوتے کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا. مرزا بشیر الدین محمود احمد جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد 1914 میں مکمل طور پر جماعت احمدیہ جو حضور صاحب کی تھی اس نے اس کی ایک سیاسی جماعت بنا دی ہے، بلکہ مذہبی مافیا بنا دی ہے. علاوہ اس کے سامعین کرام، مرزا ناصر احمد نے اور مرزا طاہر احمد کے ذریعے 1970 میں سیاست میں ٹانگ اڑائی، اور پھر 1974 میں ربا میں ٹرین کا واقعہ پیش آ گیا. وہ ٹرین کا واقعہ کیا تھا اس کے متعلق میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. جناب آصف احمد صاحب، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو لیکن مجھے یاد ہے ذرا ذرا. تب میں 20 سال کا ایک بھرپور نوجوان اور طالب علم تھا، اور ربا میں ہی رہتا تھا، دارالصدر محلہ حلقہ لطیف میں. 7 ستمبر کی بھی ہماری جماعتی تاریخ میں ایک اہم حیثیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے ایک بھولا بسرا دن بنا دیا ہے. یہ محض اس دن یا اس تاریخ سے وابستہ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ اور اصل سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. یعنی 7 ستمبر تک، آج سے ٹھیک 42 سال قبل 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا. کیوں، کیسے اور کس لیے؟ خطبہ کا مختصر وقت جو ہے اس کے لیے کافی نہیں کہ میں اس سارے واقعات کو تفصیل سے آپ لوگوں کے آگے بیان کروں. میں اپنے احمدی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جماعتی کرتا دھرتا لوگوں کے اپنے ہی کرموں کا پھل تھا. ہم نے جو بویا وہی کاٹا. ہم اپنے لوگوں پر تو ظلم و ستم، مقاطعہ، اخراج اور شہر بدری ایسی سزاؤں کے تو عادی تھے ہی، لیکن مذہبی آمریت اور فرعونیت کے تسلسل میں ہم نے 1974 کے موسم گرما میں ربا ریلوے اسٹیشن پر نیشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو بھی احمدی سمجھ کر دھر لیا. ہم نے اپنے قلعہ بند شہر میں ان پر چڑھائی کر دی. جب ہم نے اپنا غبار خاطر خوب نکال لیا تو تب ان کی ٹرین کو آگے چلتا کر دیا. پھر کیا تھا، وہ ٹرین جہاں جہاں سے بھی گزری ہمارے خلاف آگ لگاتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے. کوچہ و بازار، شہر اور چاروں صوبوں سے ہوتے ہوئے وہ ٹرین جو تحریک ختم نبوت میں بدل چکی تھی بالآخر پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچ گئی. اور پھر اس اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو اپنا تاریخی فیصلہ سنا دیا، جو اسلامی نقطہ نظر سے سراسر غلط، غیر شرعی اور غیر اسلامی فیصلہ تھا. مگر اس لحاظ سے وہ غیر جمہوری اور یک طرفہ نہیں تھا کہ ہم اسمبلی میں مدعو کیے گئے تھے. ہمیں سنا گیا تھا، اور اس کے بعد سب پارٹیوں نے، نہ کہ اکیلے پیپلز پارٹی نے، ہمارے خلاف متفقہ فیصلہ دیا. جبکہ اس کے برعکس ہم خود جن احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے تھے نہ ان کی بات سنتے تھے، اور نہ ہی انہیں دارالقضاء میں صفائی کا کوئی موقع فراہم کرتے تھے. اور یہ طریق
بدستور جاری و ساری ہے۔ کیا ہم اس دن اور اس فیصلے سے بچ سکتے تھے؟ جی ہاں، بالکل بچ سکتے تھے، بلکہ پورے ملک کو بھی بچا سکتے تھے، اور بھٹو حکومت کو بھی۔ 1953 میں ہمارے خلاف ایک تحریک اٹھی تھی۔ اس کے بعد تو ہمیں بطور خاص پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے تھا کہ دشمن موقع کی تلاش میں تھا جو اس وقت کی حکومت نے کچل دی اور ہمیں تحفظ دیا، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ 1974 تک کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ملک میں مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی فضا قائم تھی کہ ہم نے پھر سے روا ریلوے اسٹیشن پر اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر کے امن و آشتی کی اس فضا کو نظر آتش کر دیا۔ یہ اگر ہمارے خلاف کوئی سازش تھی تو اس سازش کا دوسرا سرا ہمارے لوگوں نے اپنے ہی شہر میں پکڑ کے اس سازش کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور یوں اس وقت سے لے کر اب تک نہ صرف یہ کہ افراد جماعت احمدیہ بلکہ دوسرے مسلمان بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں محض فقہی اور فروعی اختلافات کی وجہ سے اس آگ کا ایندھن بن چکے ہیں جو ہم نے سلگائی تھی، اور ابھی نامعلوم کب تک یہ شیطانی سلسلہ چلتا رہے گا اور ملک مذہبی جنونیت کی آگ میں جلتا رہے گا۔ بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو۔ کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اگر وہ نوجوان طلباء جوش جوانی میں ہمیں گالیاں دے رہے تھے تو کیا ہم ان گالیوں کے جواب میں انہیں دعا نہیں دے سکتے تھے؟ اگر وہ دکھ دینے پر آمادہ تھے تو ہم انہیں آرام کی پیشکش کر کے حق کے میزبانی ادا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہمارے شہر میں اترے ہوئے تھے؟ اگر وہ کبر کا شکار تھے تو کیا ہم انہیں اپنے عجز و انکسار سے اپنا شکار نہیں بنا سکتے تھے؟ آخر وہ میڈیکل کالج کے طلباء تھے، کسی مدرسہ کے طالب علم تو نہیں تھے۔ اگر ہم نے بانی سلسلہ کی اس حکیمانہ اخلاقی تعلیم پر عمل کا مظاہرہ کیا ہوتا تو لازماً مسلمانوں سے بھری پڑی اس ٹرین میں زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ اتر کر ضرور احمدیت کی ٹرین میں سوار ہو جاتے، اور وہ کیسا ہی خوبصورت منظر ہوتا۔ اللہ اللہ، مگر ہم اس زوم میں مبتلا رہے کہ بھٹو حکومت کو بنانے والے ہم ہیں، اور یہی ہماری غلطی اور کمزوری تھی جو بھٹو حکومت کو تو ہم نے اپنا سمجھ لیا مگر خدا کی حکومت سے منہ موڑ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ساری اس صورتحال کا انتہائی حیران کن اور افسوسناک پہلو یہ ہے سامعین کرام کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں کا ماٹو دینے والے خلیفہ کی ٹیم نے بھی، جو اس وقت روا کے ناظر امور عامہ تھے، چودھری ظہور احمد باجوہ، اور اسی نظارت کے اسپیشل ونگ کے چودھری رشید احمد صاحب، صدر عمومی چودھری بشیر احمد، صدر خدام الاحمدیہ عطاء المجیب راشد، اور متعلقہ محلہ جات کے صدران جماعت، جہاں جہاں سے مارکا ریلوے اسٹیشن کے لیے خدام الاحمدیہ کی افرادی قوت اکٹھی کی گئی، کسی ایک کو بھی نظام جماعت کی طرف سے سزا نہیں دی گئی تھی۔ اتنا بڑا صحنہ اور کسی کی کوئی باس پرس نہیں، نہ کوئی نوکری یا عہدے سے برخاست کیا گیا، نہ جماعت سے نہ شہر سے۔ کیا یہ سب کچھ باہمی ملی بھگت کا نتیجہ تھا؟ پھر اور خلیفہ ثالث نے بھی کبھی ایسی اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ میں اس افسوسناک واقعہ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ہم سے یا ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی، حالانکہ اس کے برعکس ہم آج تک اور آئے روز یہ دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں سامعین کرام کہ فلاں شخص کو جماعت سے نکال دیا گیا، اس نے قضا کا فیصلہ نہیں مانا، عہدیداروں کی بے عزتی کی، غلط تصدیق کی، باغیانہ یا مفسدانہ خیالات کا اظہار کیا یا غیر اسلامی حرکت کی، وغیرہ وغیرہ، مگر ریلوے اسٹیشن روا کے ذمہ داروں کو پورا تحفظ دیا گیا، بلکہ ان کے درجات بلند کیے گئے۔ یہ سب کچھ شاید ہماری نسل کے لوگ بھی بھول گئے ہوں گے، اس لیے نئی نسل سے کیا توقع اور کیا شکایت؟ تاہم اس عرصہ محشر میں جماعت کے ساتھ جوابی رد عمل کے طور پر جو کچھ پورے پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ہوا، اس کی مکمل تفصیل ہفتہ روزہ لاہور میں ایک عرصہ تک قسطوں میں شائع ہوتی رہی ہے۔ اگر کسی کو اپنی تاریخ کا یہ اندوناک دور دیکھنا ہے تو ان رسالوں کا مطالعہ کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہی احمدیوں کو چند ایک عہدیداروں کی غلط مہم جوئی کے نتیجے میں خاک و خون میں نہالا دیا گیا، ان کے گھروں اور شہروں سے بے دخل کیا گیا، اور کتنے ہی احمدیوں کے گھر بار، ان کے مال و اموال اور املاک کو لوٹا اور جلایا گیا۔ یہ ایک دل دہلانے والی سامعین کرام داستان ہے۔
آخر ان معصوم اور بے گناہ احمدیوں کا خون ناحق کس کی گردن پر ہے؟ کاش ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہوتا، 7 ستمبر کو یاد رکھا ہوتا۔ جناب آصف احمد صاحب، جس جماعت نے رولوا اسٹیشن پر یہ مہم جوئی کی تھی، کیا یہ حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ تھی، یا کہ جماعت احمدیہ محمود یا محمودی جماعت تھی؟ تمام احمدی خود اس پر غور کریں اور اس کا فیصلہ کر لیں۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے ہم جماعت احمدیہ کو حضرت مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ نہیں کہتے، نہ میری جماعت کے لوگ کہتے ہیں، ساتھی میرے کہتے ہیں، بلکہ ہم جماعت احمدیہ قادیان سم محمود یا محمودی جماعت کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے رویے طور طریقے نہیں حضرت مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ والے۔ چوتھی وجہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں لا اکراہ فی الدین کے مطابق کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب وسلم کی احمدیت یعنی جماعت احمدیہ میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کوئی جبر نہیں تھا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جماعت احمدیہ کی اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد یہ سب اخراج اور مقاطعہ کی سزائیں مرزا محمود احمد نے جاری کیں، اور اس کے جانشینوں نے ابھی تک ان سزاؤں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اب میں اپنی طرف آتا ہوں سامعین کرام۔ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے بطور معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کھڑا کیا۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے میں اپنا مدلل دعویٰ یا نقطہ نظر 2 اپریل 1993 کو رکھ کے کھڑا ہوا تھا۔ سامعین کرام، اور آصف احمد صاحب میرے دعویٰ کی وصولی کا جوابی خط الغلام.com ویب سائٹ پر خطوط سیکشن میں پڑھ سکتے ہیں کہ میں سچی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کے آگے کھڑا تھا اپنے دعوے کے ساتھ۔ خلیفہ رابع صاحب نے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے خاکسار کے متعلق چند بے بنیاد الزامات لگا کر اور مجھے جماعت سے نکل جانے کی دھمکی دے کر اپنے زوم میں مجھے خاموش کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف وہ 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں آزادی ضمیر کے متعلق ایک بڑی دھواں دھار خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ یہ جو میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں ان کے یہ الفاظ پڑھ سکوں، تو آپ لوگ جماعتی میری خاکسار کی کتاب جو ہے غلام مسیح الزماں، اس کا جو پیش لفظ ہے وہاں پر یہ سارے الفاظ موجود ہیں، آپ پڑھیں کہ وہاں پر آزادی ضمیر کے حوالے سے وہ کیا کیا کہتے ہیں، دنیا سے کیا کیا حق طلب کرتے ہیں اپنے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آزادی ضمیر کا حق جو دنیا سے وہ طلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا آزادی ضمیر کے نام پر، جو آپ نے جہاد کیا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے جماعت احمدیہ جو اس وقت ہے، جس کا سربراہ مرزا مسرور احمد ہے، یا مرزا طاہر احمد تھے، یا مرزا ناصر احمد تھے، یا اس سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، کیا ان لوگوں نے بھی جماعت احمدیہ میں ایک احمدی کو یہ حق آزادی ضمیر کا دیا؟ کیا ہمیں سوال کرنے کا حق دیا؟ کیا ہمیں کسی معاملہ کے بارے فروئی معاملہ کے بارے میں جماعت احمدیہ میں اختلاف کرنے کا حق ہے کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ؟ قطعاً نہیں۔ ان لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ جن لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہو وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے چھوڑ، وہ تو ایک متقی انسان بھی نہیں ہوا کرتے۔ تو میں آصف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ رویہ ہو، جن کے قول و فعل میں یہ تضاد ہو، کیا جس جماعت کی وہ سربراہ ہوں، قائد ہوں، کیا وہ جماعت حضرت مرزا غلام صاحب کی حکم و عدل کی وہ جماعت احمدیہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو جماعت ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بعد جو سلسلہ بن گیا، وہی بلائے دمشق کے یہ نمائندے ہیں، اور اس کو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ محمود ہے یا محمودی جماعت ہے۔ 5ویں وجہ سامعین کرام آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت میں جو بھی شخص کلمہ پڑھ کر اور حضرت مرزا صاحب کی بیعت کر کے شامل ہو گیا، وہ اپنے تقوی اور طہارت کی مناسبت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا فیض اور برکت ضرور پائے گا۔ اس وقت جو جماعت احمدیہ مرزا محمود احمد اور اس کے جانشینوں کے قبضہ میں ہے، اس میں سوائے حضرت مرزا صاحب کی جسمانی اولاد کے یعنی مغلیہ خاندان کے کوئی اور احمدی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت یا فیض پا سکتا ہے،
اور نہ ہی حضرت مرزا صاحب السلام کی کوئی برکت اور فیض پا سکتے ہیں۔ تو پھر میں محمد آصف احمد صاحب سے پوچھتا ہوں، تو یہ جماعت جو ہے حضرت مرزا صاحب کی قائم کردہ مذہبی اور روحانی جماعت کس طرح ہو سکتی ہے جس کا سربراہ اس وقت مرزا مسرور احمد صاحب ہیں؟ جس جماعت کے اس قسم کے چال چلن ہوں اور جس جماعت نے یہ کام کیا ہو اس میں کہ محمد صاحب کی کوئی برکت نہیں پا سکتا، مرزا صاحب کی برکت نہیں پا سکتا، سوائے ایک خاندان جو ہے حضرت مرزا صاحب السلام کا خاندان، یہ برکتیں ساری آسم کی مرزا صاحب کی ان تک محدود ہیں، تو وہ جماعت جو حضرت مرزا صاحب السلام کی قائم کی روحانی اور مذہبی وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس جماعت میں تو ہر انسان جو صدقے دل سے کلمہ پڑھ کر اور حضرت مرزا صاحب السلام کی بیعت کر کے شامل ہو گیا تو وہ اپنے تقویٰ کے مطابق یقیناً اللہ کا فیض اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مرزا صاحب کی برکت پائے گا۔ اور آج میں تم سب کے آگے اس کی زندہ مثال ہی کھڑا ہوں۔ یاد رکھیں سامعین کرام، حضرت صلی بنی ہاشم کے نبی نہیں تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے عالمگیر کے نبی تھے۔ وہ ان کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، صرف بنی ہاشم کے لیے وہ رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ایسے ہی حضرت مرزا صاحب ان کے غلام تھے۔ آپ علیہ السلام بھی پوری جماعت دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، نہ کہ مغلیہ خاندان کے لیے، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے حضرت مرزا صاحب السلام کو اپنے خاندان کا مغلیہ خاندان کا نبی بنایا ہوا ہے۔ چھٹی وجہ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جو جماعت احمدیہ محمود یا محمودی جماعت ہے، یہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے لبادے میں یہودیت کا چربہ ہے۔ آج جماعت احمدیہ محمود اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم، جن کے دل سخت ہو گئے تھے، کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ محمود یہودی جماعت کی ہو بہو کاپی نظر آئے گی۔ وہی جبری طور طریقے سامعین کرام، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے اور سزائیں وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کو واضح رہے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے سامعین کرام کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے۔ آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ محمود میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے یہ صفات مسلمانوں کے کسی اور فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ جناب آصف احمد صاحب، تو پھر میرا موجودہ جماعت احمدیہ جس کا سربراہ مرزا مسرور احمد ہے کو جماعت احمدیہ محمود یا محمودی جماعت کہنا کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر وحید عشرت صاحب، سابقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان، ہو سکتا ہے آج کل بھی وہ ہوں وہاں پہ کام کر رہے، فلسفہ اخلاق کے اسی مذہبی رویہ جو اس وقت جماعت احمدیہ محمود کا ہے کے حوالہ سے وہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، تاہم اس رویے کے دو بنیادی نکات ہمیشہ ہی انسانوں کے اجتماعی رویے میں بے اطمینانی کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے نام پر ایک خاص طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جو خدا کی مرضی اور منشا کا خود کو شارع بنا لیتا ہے یا اسے سمجھ لیا جاتا ہے۔ اب وہ خود ساختہ شارع ایسا ایسا خدا کی مرضی کی اطلاقی تعبیرات میں اپنی مرضی کو شامل کرتا ہے، اور بالآخر اس کی اپنی مرضی یا لذتیت پرستی تقدس اور مذہب کا روپ دھار لیتی ہے، اور خدا اس میں سے ایسا ایسا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ابھی جماعت احمدیہ محمود ہے، اس کا یہی رویہ، اسی کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں بات، اور خدا اس میں سے ایسا ایسا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ اتنا خطرناک ہے اور یہ گروہ مذہب کے نام پر اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ صدیوں اس کے اثر و نفوذ کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جمود، غیر خلاق رویہ اور تحذیر و تحدید اس کی علامتیں بن جاتی ہیں، اور اس طرح یہ اخلاقی رویہ ایک ایسا گنبد بے در بن جاتا ہے جس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے
مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو آج جو جماعتی احمدیہ محمود میں ہوتا ہے، لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں، سارے احمدی میری باتیں سنتے ہیں، میرے خطبات سنتے ہیں، اب سوچ رہے ہیں ہم کیا کریں، کیونکہ وہ بیچارے ان کو ایسا پھنسایا ہوا ہے ایک نظام کے ساتھ، وہ نکل بھی نہیں سکتے، اپنے ارادے اپنی مرضی سے نکل بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھیں سامعین کرام، جماعت اسلامی بھی ایک مذہبی جماعت ہے، لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جب چاہیں وہ نکل بھی جاتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ جو محمود ہے، یہ دراصل وہ جماعت ہے جس کی بنیاد حضرت مرزا صاحب سامنے رکھی تھی، لیکن اس پر مرزا محمود احمد نے 1914 میں قبضہ کیا اور اس کو بلاد مشق میں بدل دیا۔ اس جماعت کا یہ حال ہے کہ لوگ داخل تو ہوتے ہیں مرزا صاحب وسلم کی تصویر دیکھ کے، تعلیمات پڑھ کے، اس کے بعد 10-20 سال کے بعد پھر ان کا اگر وہ سمجھیں کہ یہ اس جماعت میں تو بڑی خرابیاں ہیں، ان کے دعوی غلط ہو چکے ہیں لوگوں کے، ان کے رویے غلط ہیں، اگر وہ نکلنا چاہیں تو وہ نکل نہیں سکتے جماعت اسلامی کی طرح، جس طرح وہ لوگ نکل سکتے ہیں، اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ بہرحال یہ جو ڈاکٹر وحید عشرت صاحب نے جو باتیں کہی ہیں 100% اس وقت جماعت احمدیہ محمود کے متعلق فٹ نظر آتی ہیں، اور یہ بالکل ان کا رویہ جو طور طریقہ ہے جماعت احمدیہ محمود کا وہ یہی ہے۔ اب آصف کے سوال کی طرف میں آتا ہوں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آخر پہ پڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں میرے متعلق، وہ کہتے ہیں، یہ 10 مارچ 2016 کو لکھتے ہیں وہ، مکرم جمبا صاحب السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی سائٹ دیکھنے کا موقع ملا اور سوچا کہ ایک غلطی کی طرف نشاندہی کروا دوں، جو دانستہ غیر دانستہ یا جوش خطابت میں کر رہے ہیں۔ آپ تقریباً اپنے ہر مضمون میں جماعت احمدیہ کو محمودی جماعت لکھتے ہیں۔ یہ طریقہ غیر احمدی استعمال کرتے ہیں جو حضرت مرزا صاحب السلام کے ماننے والوں کو مرزائی کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہی طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اس فارمولے کو بنیاد مانا جائے تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ محمودی جماعت آپ کو جنبی جماعت پکار سکے؟ وسلام آصف احمد۔ تو میں نے ابھی تمہیدی باتیں جتنی بتائی ہیں، پہلے میں نے بنیاد بتائی آپ لوگوں کو کہ یہ جو آصف صاحب میری طرف ایک ٹھٹھا اور تمسکر کی طرف میل انہوں نے لکھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک تمسکر اور ٹھٹھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ محمود جو میں کہتا ہوں یہ غلط نہیں کہتا، میں نے ثابت کیا ہے ابھی اس خطبہ جمعہ میں کہ یہ بالکل حضرت مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ نہیں بلکہ جماعت احمدیہ محمود ہے۔ کوئی اٹھ کے میدان میں آ کر میرے دلائل کو توڑ کے دکھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1914 میں جماعت احمدیہ کے 2 گروپ بنے تھے۔ ایک گروپ تو مرزا بشیر الدین محمود کی سربراہی میں قادیان میں رہا، دوسرا جو گروپ تھا مولوی محمد صاحب کی سربراہی میں وہ لاہور میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں پر آ کے اپنی جماعت کا گروپ کا نام انجمن اشاعت اسلام لاہور رکھا۔ میرا آصف احمد سے سوال ہے اور باقی سارے اس قسم کے لوگ جو ہیں جماعت احمدیہ محمود میں، ان سے سوال ہے کہ سب سے پہلے پیغامی کا لفظ اور لاہوری کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا ان کے لیے، جبکہ ان کی جماعت کا نام انجمن اشاعت اسلام لاہور تھا؟ یہ ساری ٹرمیں اصطلاحیں مرزا بشیر الدین محمود کی ایجاد کردہ ہیں۔ آج اگر میں حقیقت آپ لوگوں کو بتا کر کہ یہ تو بالکل ہی حضرت مرزا صاحب صاحب کی احمدیت سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان سے یہ مرتد ہو چکے ہیں، ان کی تعلیم چھوڑ چکے ہیں، اگر میں اس جماعت کو کہتا ہوں جماعت احمدیہ محمود یا محمودی جماعت، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے، اے مومنو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو نہ بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ افسوس کہ فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، یعنی فاسق ہو جانا، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ میں یہاں پہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیغامیوں والی اصطلاحیں ہیں، یہ لاہوریوں والی ساری، بلکہ مجھے جب میں نے اپنا
مؤز ذکی غلام مسیح الزمانہ ہونے کا دعویٰ 2 اپریل 1993 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا تو انہوں نے مجھ پر پیغامیوں والا فتنے کا الزام لگا دیا. اب دیکھیں یہ سارے کام تو یہ خود کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر جواب میں انجمن اشاعت اسلام جو لاہور والا گروپ تھا انہوں نے بھی ان کو قادیانی کہنا شروع کر دیا. تو یہ تو آج کی باتیں نہیں، یہ 1914 سے چلی آ رہی ہیں. آصف صاحب کو اب جماعتی احمدیہ محمود میری طرف سے کہنا یا میرے ساتھیوں کہنا سے کیوں، اس میں کیا مسئلے والی بات ہے؟ بس جماعتیں جو جیسے ان کے رویے ہو جاتے ہیں ان کے مطابق پھر لوگ ان کو ان کے ناموں سے، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے مطابق نام بھی دینے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. میں یا میرے ساتھی اگر جماعتی احمدیہ محمود کہتے ہیں یا محمودی جماعت کہتے ہیں، محمود کو نام کو نہیں ہم اس کو بدلتے یا اس کا مثال ہم مودی جماعت نہیں کہتے یا مودہ جماعت نہیں کہتے، بلکہ جماعتی احمدیہ محمود یا محمودی جماعت کہتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ خاکسار کا جو نام ہے عبدالغفار جنبہ ہے، عبدالغفار جنبہ نہیں ہے. اور پھر اس عاجز کی جماعت کا نام جماعتی احمدیہ اصلاح پسند ہے. اگر کسی انسان کو جماعتی احمدیہ محمود سے تعلق رکھنے والے کسی میرے احمدی بھائی کو مسئلہ ایسے، تو وہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے متعلق کہہ سکتا ہے اصلاحی جماعت، کہہ لے، بے شک شوق سے کہے. اگر میرے نام کے حوالے سے اس نے یہ کہنا ہے تو وہ جنبی جماعت کہہ لے. جے پہ زبر ہے، پیش نہیں ہے. تو یہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ اگر آپ کو جنبی جماعت کہیں، جنبی یہ تو ایک فتنہ اپنا یہ شر ڈال رہے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو، تو وہ کام تم کر رہے ہو. میرا نام عبدالغفار جنبہ نہیں، میرا نام عبدالغفار جنبہ ہے. بڑے شوق سے جنبی جماعت کہہ لیں، اصلاحی جماعت کہہ لیں، جو مرضی کہیں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم حق پر کھڑے ہیں اور حق کے داعی ہیں اور دعوت اللہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. آپ جو مرضی جس نام سے ہمیں پکارتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن کسی کا نام بگاڑنا، غلط نام کرنا، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بدبخت آدمی مودہ جماعت کا ہے یا مودی جماعت کا ہے، یہ غلط بات ہوگی. اختلاف کرو ان سے، لیکن چونکہ وہ جماعت ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے قبضے میں آ چکی ہے، اس کے جو نظریات ہیں وہی چل رہے ہیں اس جماعت میں، تو وہ حضرت مرزا صاحب وسلم کی جماعتی احمدیت تو ہے نہیں. اگر میں یا میرا کوئی ساتھی یا کوئی آدمی اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جماعتی احمدیہ محمود یا محمودی جماعت، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں. ہاں اگر کوئی کہتا ہے مودہ جماعت یا مودی جماعت، یہ قابل اعتراض والی باتیں ہیں، نہیں کہنا چاہیے. تو ایسے ہی میں محمد آصف صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے پھر یہ تماش بینی ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو اس عاجز کا یہ جو دعوی ہیں اور یہ اس عاجز کا جو مشن ہے، آپ لوگ کسی طرح آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور نہ اس عاجز کو آپ لوگ ناکام کر سکتے ہیں. اور یقیناً آپ کو انشاءاللہ بڑی جلدی اس دجل کو چھوڑنا پڑے گا. ان جو نام نہاد خلیفے ہیں آپ کے اور یہ جو کرتا درتا ہیں، یہ سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. میرے صاحب کی جماعت کو بھی ساری کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. سامعین کرام، اس وقت جو جماعتی احمدیہ محمود ہے یا محمودی جماعت ہے، اس کی اصلاح کے لیے تو بعض لوگ کہتے ہیں، میرے دوستوں کی یہ ہیں مطلب کہ فی احمدی ان کو مسلم موت کی ضرورت ہے. آپ تو ایک مسلم موت کو بھی برداشت نہیں کر رہے، تمہارا یہ حال ہے. اور تمہیں برین واش کر کے ذہنی مفلوج بنا کر ان نام نہاد خلیفوں نے اتنا گمراہ کر دیا، میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب تمہیں واپس لانے کے لیے بھی فی احمدی کے لیے مسلم موت کی ضرورت ہے. یہ میری یہ باتیں نہیں، لوگوں کی باتیں ہیں کہ تم اتنا زیادہ حقیقت اور سچائی سے دور جا چکے ہو. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 1914 سے سلسلہ چلا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے قبضہ کے بعد، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، حضرت خلیفۃ المسیح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ جو خاندان نبوت والے لوگ ہیں، قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے. آپ کی رحلت کے بعد یہ لوگ خود ہی قدرت ثانیہ کے مظاہر بن کر بیٹھ گئے، اور اس کے نتیجہ میں آج ہمارے ہاں سامعین کرام، میں جماعتی احمدیہ محمود کی بات کر رہا ہوں، آج ہمارے ہاں اسلام بغیر روح کے ہے، عدم انصاف ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، اظہار رائے اور آزادی ضمیر پر پابندی ہے، گھٹن اور مافیا طرز کی فضا ہے،
عہدوں کا گورکھ دھندا ہے، جبر ہے، خفیہ نگرانی ہے، خوف و ہراس ہے، اور اسیری ہی اسیری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گویا یہی وہ سامعین کرام عوامل ہیں، اور آصف احمد صاحب یہی وہ عوامل ہیں جو مئو ذکی غلام مسیح الزماں مسلم موعود کی بعثت کا جواز بننے والے تھے۔ سامعین کرام، ذکی غلام کی بشارت سچی بشارت ہے جو ہر مرزا غلام علیہ السلام محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی، اور اس ذکی غلام نے اپنے وقت پر جماعت احمدیہ اور دین اسلام کی اصلاح کے لیے ضرور مبعوث ہونا تھا، یعنی نازل ہونا تھا، اور اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ تھا محمدی مریم کے ساتھ۔ میں حضور صاحب کے اس شعر پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ہدایت کے سامان پیدا فرمائے، آمین۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔